بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے بنو اسرائیل فی مصری، یعنی مصر میں بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کنعان سے مصر میں منتقل ہو گئے تھے، تو یوسف علیہ السلام کی زندگی تک تو بہت اچھے رہے۔ اس کے بعد میں بتایا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل مصر والوں کے ساتھ کیسے رہے اور مصر والوں کا رویہ بنی اسرائیل سے کیسا رہا۔ وَهَكَذَا كَانَ مُدَّةً طَوِيلَةً، اور اسی طرح لمبا عرصہ رہا، یعنی بنی اسرائیل جو ہیں وہ ایک نیک طبقے کی طرح رہے اور مصر والے بھی ان کی عزت کرتے رہے۔ فَقَدْ حَفِظَ أَهْلُ مِصْرَ مَا قَالُوا وَعَرَفُوا لِلْكَنْعَانِيِّينَ الْفَضْلَ، کہ یاد رکھا مصر والوں نے جو انہوں نے کہا تھا اور انہوں نے پہچانا کنعان والوں کی فضیلت کو، جو انہوں نے کہا تھا۔ ما قالو، اس سے مراد وہ بات ہے کہ جب مصر والوں نے کہا کہ اے ہمارے سردار کے گھر والوں، ہم تمہارے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی سلوک کریں گے، ہم ہمیشہ یہ یاد رکھیں گے کہ تم ہمارے عزت دار بادشاہ کے گھر والے ہو اور یہ سب کچھ۔ وَكَانَ هَؤُلَاءِ الْكَنْعَانِيُّونَ الَّذِينَ، یہ وہ کنعانی لوگ تھے وہ جن کو یدعون بنی اسرائیل، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اصحاب شرف و اموال، وہ عزت والے اور مال والے لوگ تھے۔ ولیکن تغیرت الاحوال بعد ذالک، لیکن اس کے بعد حالات تبدیل ہو گئے۔ فقد فسدت اخلاقهم، ان کے اخلاق بگڑ گئے۔ وَتَرَكُوا الدَّعْوَةَ إِلَى اللَّهِ وَدُعَاءَ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، انہوں نے چھوڑ دیا اللہ کی طرف دعوت دینے کو اور اللہ کی طرف مخلوق کے بلانے کو۔ وَسَقَطُوا عَلَى الدُّنْيَا، اور وہ دنیا پر ٹوٹ پڑے، یعنی بنی اسرائیل دنیا کی طرف جھک گئے، دنیا کی طرف ٹوٹ پڑے، دنیا کے مال کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگے۔ وَتَغَيَّرَ لَهُمُ النَّاسُ أَيْضًا وَصَارُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ بِغَيْرِ مَا كَانُوا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ آبَائِهِمْ، لوگ بھی ان کے لیے بدل گئے اور وہ انہیں اس نظر سے نہ دیکھتے تھے جس نظر سے ان کے باپ دادا کو دیکھتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کی حالت بھی بدل گئی تو لوگ بھی ان کے لیے تبدیل ہو گئے۔ جو عزت جو اکرام ان کے باپ دادا کا تھا، لوگ اس عزت اور اکرام سے ان کی طرف نہ دیکھتے تھے۔ وَصَارُوا كَسَائِرِ النَّاسِ، وہ عام لوگوں کی طرح ہو گئے۔ لَا يَمْتَازُونَ عَنِ النَّاسِ إِلَّا بِالنَّسَبِ، نہیں تھے وہ ممتاز لوگوں سے مگر نسب میں، صرف نسب کے اعتبار سے ان کا ایک اعلیٰ درجہ تھا کہ یہ نبیوں کے بادشاہوں کے خاندان میں سے ہے، ورنہ ان کا اب کوئی خاص اہمیت نہ رہ گئی۔ وَصَارَ النَّاسُ يَحْسُدُونَ الْغَنِيَّ مِنْهُمْ وَيَحْتَقِرُونَ الْفَقِيرَ مِنْهُمْ، اور لوگ ان کے مالداروں سے حسد کرتے اور ان کے فقیروں کو حقیر سمجھتے، جیسا کہ عام طور پر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ مالداروں سے حسد کرتے ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے مالداروں کے ساتھ سلوک ہوا، اور جو سلوک عام غریب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ وَصَارَ أَهْلُ مِصْرَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ كَغَرِيبٍ جَاءَ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ، اور مصر والے انہیں دیکھتے تھے جیسے کہ کوئی مسافر ہوں جو دوسرے شہر سے آئے ہوں، یعنی مصر والے انہیں ایسے دیکھتے جیسے کہ وہ اجنبی ہیں، یہاں کے لوگ نہیں ہیں۔ وَلَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي مِصْرَ، اور ان کا مصر میں کوئی حق نہیں۔ وَكَانَ أَهْلُ مِصْرَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ هُمْ أَهْلُ الْبِلَادِ وَأَنَّ مِصْرَ لِلْمِصْرِيِّينَ، مصر والے یہ اعتقاد رکھتے کہ وہ شہر والے ہیں اور بے شک مصر مصریوں کے لیے ہے، یعنی مصر مصریوں کے لیے ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ مصر کے بغض کو بتایا گیا کہ مصر والے اس قدر بغض رکھنا شروع ہو گئے بنی اسرائیل کے ساتھ آہستہ آہستہ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسافر اور اجنبی لوگ ہیں، کنعان سے آئے ہیں، مصر پر حق تو صرف مصر کے پرانے رہنے والوں کا ہے۔ وَيَرَى بَعْضُ أَهْلِ مِصْرَ أَنَّ يُوسُفَ كَانَ غَرِيبًا جَاءَ مِنْ كَنْعَانَ، بعض مصر والوں کا یہ خیال ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام ایک مسافر تھے جو کنعان سے آئے تھے،
یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ تو کیا بلکہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کو بغض ہو گیا، وہ ان کی عظمت اور ان کی کرامت کو بھول گئے تھے۔ وَلَيْسَ لِلْكَنْعَانِيِّ أَنْ يَحْكُمَ مِصْرَ، اور کسی کنعان والے کے حق نہیں ہے کہ وہ مصر میں حکومت کرے۔ وَنَسِيَ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَضْلَ يُوسُفَ وَكَرَمَهُ وَإِحْسَانَهُ، اور بھلا دیا بہت سے لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی فضیلت اور ان کے کرم اور ان کے احسانوں کو، یعنی ان کی یہ حالت ہو گئی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی تمام فضیلتوں کو بھلا دیا اور وہ بنی اسرائیل کے ساتھ اس قدر بغض رکھنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ بغض رکھنے لگے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔